السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النور کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 21 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ تم پر نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے، اس عذاب کا مزہ چکھتے۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ ارادہ کرتے اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ دنیا کے عذاب سے مراد حد قائم کرنا ہے، چنانچہ عبداللہ بن ابی، حضرت حسان اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حد لگائی گئی، اور آخرت کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو آخرت میں دوزخ ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز اور باطن کے احوال جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، اس اشاعت سے مراد تشہیر کرنا اور ظاہر کرنا ہے، جبکہ فاحشہ سے وہ تمام اقوال اور افعال مراد ہیں جن کی قباحت بہت زیادہ ہے، اور یہاں آیت میں اصل مراد زنا ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ اشاعت فاحشہ کے اصل معنی میں بہت وسعت ہے، چنانچہ اشاعت فاحشہ میں جو چیزیں داخل ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں۔ نمبر 1، کسی پر لگائے گئے بہتان کی اشاعت کرنا۔ نمبر 2، کسی کے خفیہ عیب پر مطلع ہونے کے بعد اسے پھیلانا۔ نمبر 3، علماء اہل سنت سے بتقدیر الہی کوئی لغزش فاحش واقع ہو تو اس کی اشاعت کرنا۔ نمبر 4، حرام کاموں کی ترغیب دینا۔ نمبر 5، ایسی کتابیں لکھنا، شائع کرنا اور تقسیم کرنا جن میں موجود کلام سے لوگ کفر اور گمراہی میں مبتلا ہوں۔ نمبر 6، ایسی کتابیں، اخبارات، ناول، رسائل اور ڈائجسٹ وغیرہ لکھنا
اور شائع کرنا جن سے شہوانی جذبات متحرک ہوں۔ نمبر 7 فحش تصاویر اور ویڈیوز بنانا، بیچنا اور انہیں دیکھنے کے ذرائع مہیا کرنا۔ نمبر 8 ایسے اشتہارات اور سائن بورڈ وغیرہ بنانا اور لگوانا جن میں جاذبیت اور کشش پیدا کرنے کے لیے جنسی عریانیت کا سہارا لیا گیا ہو۔ نمبر 9 حیا سوز مناظر پر مشتمل فلمیں اور ڈرامے بنانا، ان کی تشہیر کرنا اور انہیں دیکھنے کی ترغیب دینا۔ نمبر 10 فیشن شو کے نام پر عورت اور حیا سے عاری لباسوں کی نمائش کر کے بے حیائی پھیلانا۔ نمبر 11 زناکاری کے اڈے چلانا وغیرہ۔ ان تمام کاموں میں مبتلا حضرات کو چاہیے کہ اللہ کے لیے اپنے طرز عمل پر غور فرمائیں، بلکہ بطور خاص ان حضرات کو زیادہ غور کرنا چاہیے جو فحاشی و عریانی اور اسلامی روایت سے جدا کلچر کو عام کر کے مسلمانوں کے اخلاق اور کردار میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اور بے حیائی، فحاشی و عریانی کے خلاف اسلام نے نفرت کی جو دیوار قائم کی ہے، اسے گرانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، اور ان 3 احادیث پر بھی غور و فکر کرنے، ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 1 حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا، اس کے لیے اسے رائج کرنے اور اپنے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ہے، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے بھی کچھ کم نہ ہوگا، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ رائج کیا، اس طریقے کو رائج کرنے اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ہے، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ دوسری حدیث سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے شہنشاہ ہرقل کو جو مکتوب بھجوایا، اس میں تحریر تھا کہ اے ہرقل، میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو تو سلامت رہو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم اسلام قبول کرنے سے پیٹ پھیرو گے تو رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کے ناحق خون میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کا حصہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اسی نے پہلے ظلماً قتل کرنا ایجاد کیا۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ارشاد فرمایا کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ عز و جل تم پر نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اس حرکت کا مزہ چکاتا اور اس کا عذاب تمہیں مہلت نہ دیتا۔ آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک شیطان تو بے حیائی اور بری بات ہی کا حکم دے گا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا، البتہ اللہ پاکیزہ فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو شیطان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے اعمال اور افعال میں شیطان کے طریقوں پر نہ چلو، اور جو شیطان کے طریقوں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک شیطان تو بے حیائی اور بری بات ہی کا حکم دے گا۔ تم اس کے وسوسوں میں نہ پڑو اور بہتان اٹھانے والوں کی باتوں پر کان نہ لگاؤ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو توبہ اور حسن عمل کی توفیق نہ دیتا، اور عفو و مغفرت نہ فرماتا۔ البتہ اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی توبہ قبول فرما کر اسے
گناہوں کی گندگی سے پاکیزہ فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا منکر شیطان کا پیروکار ہے، بے حیا ہے، بدکار ہے۔ اس سے بڑا بے حیا کون ہوگا جو اپنی ماں کو تہمت لگائے اور اس کے بارے میں ایسی غلیظ بات کہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے معلوم ہونے والے 3 اہم امور بیان فرمائے ہیں، جو کہ یہ ہیں: نمبر 1، وہ تمام طریقے شیطان کے ہیں جن پر بے حیائی اور بری بات ہونے کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے زنا کی تہمت لگانا، گالی دینا، جھوٹ بولنا اور لوگوں کے عیبوں کی شرعی ضرورت کے بغیر چھان بین کرنا وغیرہ۔ نمبر 2، گناہ کی گندگی سے پاکیزہ کرنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، کیونکہ وہی اپنے فضل و رحمت سے بندے کو عبادات اور اسباب کی توفیق دیتا ہے، لیکن بندے کے لیے ایک ایسا وسیلہ ہونا ضروری ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق گناہ کی گندگی سے پاک ہونے کی کیفیت سیکھ سکے، اور اس سلسلے میں سب سے بڑا وسیلہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر وہ لوگ ہیں جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت دیں، یعنی کامل مرشد۔ شیخ الاسلام عبداللہ انصاری قدس سرہ فرماتے ہیں، شریعت اور حدیث کے علم میں میرے استاد بہت ہیں، لیکن طریقت میں میرے استاد حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اگر میں ان کی زیارت نہ کرتا تو میں حقیقت کو نہ پہچان سکتا۔ کامل مرشدین کے راستے کے رہنما اور یقین کے دروازوں کی چابیاں ہیں۔ کامل مرشدین کے راستے کے رہنما اور یقین کے دروازوں کی چابیاں ہیں، لہذا کسی کامل انسان کا موجود ہونا بہت بڑی غنیمت ہے، اور اس کی صحبت نصیب ہونا ایک عظیم نعمت ہے۔ اے دوست، میری یہ ایک نصیحت قبول کر لے، جا کسی علم و معرفت کی دولت والے کا دامن تھام لے، کیونکہ پانی کا خطرہ جب تک سیپی کے منہ میں نہیں جاتا اس وقت تک چمکدار اور روشن موتی نہیں بن پاتا۔ پھر حقیقی تزکیہ یہ ہے کہ گناہوں کے میل سے پاک کرنے کے بعد دل کو اغیار کے تعلقات سے پاک کر دیا جائے۔ پھر حقیقی تزکیہ یہ ہے کہ گناہوں کے میل سے پاک کرنے کے بعد دل کو اغیار کے تعلقات سے پاک کر دیا جائے، اور ہر کوئی اس تزکیے کی اہلیت نہیں رکھتا، بلکہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے اسے ہی یہ دولت نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ آیت میں بیان ہوا۔ اور نمبر 3، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جن سے بہتان کی خطا سرزد ہوئی، ان کی خطا کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے بھی معلوم ہو رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان رب